ایک لڑکی نے ڈھولک کی تھاپ پر اس 8 مارچ کو ڈھول بجایا اور ننگا سر کر کے ننگا گلا کر کے کہنے لگی کیا رسولو تم بھی سن لو لے کے رہوں گی آزادی، میرا باپ تو بھی سن لے کے رہوں گی آزادی، ولیو تم بھی سن لو لے کے رہوں گی آزادی۔ پھر دونوں ہاتھ کی انگلیاں آسمان کی طرف کر کے کہنے لگی اللہ تو بھی سن لے تیرے سے آزادی لے کے رہیں گے، روک سکو تو روک لو۔ ایک کلپ میرے پاس موجود ہے، رب کعبہ کی قسم لڑکابے کا پکڑ کر آمنہ کا لال روکے نہ دکھاتا، اس زمین سے انسانیت کا نام ہی ختم ہو جاتا۔ سخاوت ہمارے پاس نہ رہی، پیار ہمارے پاس نہ رہا، بچیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہمارے پاس نہ رہا، لاڈ ہمارے پاس نہ رہا۔ او لوگوں او میرے پیارو طلاق کے مسئلے پوچھنے تو آتے ہو، کبھی یہ مسئلہ بھی پوچھا؟ کملی والے کے غلاموں، علماء دین او وارثوں، مجھے بتاؤ میں اپنے گھر کے اندر جب شام کو جاتا ہوں، 1 پائیا مونگ پھلی لے کر، 4 ٹافیاں لے کر، 1 کلو کنو لے کر یا چینی گڑ کی ڈلی لے کے گھر جاتا ہوں، دروازہ کھولتا ہوں، میری بچی دوڑتی آتی کہتی ابا آ گیا، میرا بچہ دوڑتا آتا کہ ابا آ گیا، دونوں میں 9 مہینے کا فرق ہے۔ علماء مجھے بتاؤ تھیلی ایک ہے، ہاتھ 2 ہیں، مانگنے والے 2 ہیں، بتاؤ میں تھیلی بیٹے کے ہاتھ میں دوں، تھیلی بیٹی کے ہاتھ میں دوں؟ نبوت نے رو کے دکھا دیا، پڑھو بخاری، اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ نبی کی شریعت، اٹھاؤ بیٹیوں کے حقوق۔ فرمایا اگر بیٹی بیٹا سامنے آ جائے، بیٹی کے ہاتھ میں تھیلی دے کے ماتھا چومنا، بیٹے کو سینے سے لگانا۔ آج فروٹ کی تھیلی دے رہے، کیا پتا کل جوان ہونے کے بعد سسرال میں جائے، اس کے ہاتھ میں جھاڑو آئے، جھاڑو دیتے دیتے موت ہی آ جائے۔ فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹے کے پیدا ہونے پہ حلوائی کو گھر بلا کے مٹھائیاں منگواتا ہے، گڑ کی ڈلیاں تقسیم کرتا ہے، ناچ گانا کرتا ہے۔ جس کے بیٹی پیدا ہو اچھے منہ سے مبارکباد نہیں لیتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پیدا ہو جائے، منہ بنا کے لیٹا ہوا، کروٹ بدل کے کروٹ سے لیٹا ہوا، سر چھپا کے لیٹا ہوا، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، آ کے یوں کر کے سر میں ہاتھ پھیرتا ہے اور کندھے پر ہاتھ مارتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو، اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے۔ کہتا پریشان نہ ہو، قدم اٹھانا تیرا کام ہے، بیٹی کے باپ ہر قدم کے اوپر مدد کرنا میں خدا کا کام ہے۔ ہمیں تو میرے عزیزوں پیسے کی چمک کس کی وجہ سے ہمیں تو دین سے دور اتنا کر دیا گیا کہ چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے، بچانے والا تو دور کی بات، ہمیں چپ کرانے والا بھی کوئی نہیں۔ ہائے آج امت لوارث ہو گئی، قرآن لوارث ہو گیا۔ گھر گیا جا کے بیوی سے کہنے لگا خدا کی بندی گلا کرنا میرا کرنا، کوئی ناراضگی کرے مجھے کرے، کوئی بولیو تو مجھے بولو، حضور کا مہمان بار کھڑے آواز نہ دینا، پیغمبر کی نبوت والی پگڑی پہ حرف آ جائے گا، کہے گے ایک مہمان نہ سنبھالا گیا، اللہ کہنے لگی واہ اللہ تو امتحان بھی اپنے بندوں سے کیسے لیتا ہے۔ کہنے لگی 4 دن ہو گئے پیٹ میں روٹی نہیں گئی، آٹے والے ڈبے میں گھس گئی تھی، ناخنوں سے میں نے کونے کھانچے میں سے آٹا کھرچ کے اتنا سا پیڑا بنا لیا، ایک چپاتی بنی، مجھے میرے ابا کی بات یاد آ گئی، میں گرم روٹی کا لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالنے لگی۔ میرے ابا جان نے مجھے رخصت کرتے وقت جب ڈولی میں بٹھا رہا تھا، میرے ابا جان نے کہا تھا خبردار اپنی خوشیوں میں اپنے شور کو شامل کرنا، اپنی خوشیاں اپنے شور کے بغیر نہ منانا، کہ روٹی تو نے بھی نہیں کھائی، روٹی میں نے بھی نہیں کھائی، اللہ اکبر۔ بھوک کا تقاضا تو یہ تھا ساری کھا جا، لیکن غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے جب تک تیرے منہ میں نہیں جائے گی تیری بیوی کیسے کھائے گی؟ کہاں چلی گئی وہ عورتیں، کہاں چلی گئی وہ مائیں، کہاں چلی گئی وہ بہنیں جو بھائیوں کو نہلاتے ہوئے بھی قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی؟ کہاں چلی گئی وہ مائیں جو قرآن کی لوریاں دے کے سنایا کرتی تھی؟ بہت ہی پیچھے چلے گئے۔ گھر والی کہنے لگی میں نے تو چپاتی بنا کے پہلی 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، آدھی تو کھائے گا، تیرے بعد میں کھاؤں گی۔ کتنے تجھے نبی کے امتی تجھے سلام کرتے ہیں ہماری بہن۔
نبی کی تابعدار تجھے سلام کرتے ہیں، اللہ غنی اللہ غنی۔ جب میری عزیزو، جب وہ کھانے کے چنگیر اٹھایا، روٹی اٹھائی، دسترخوان پہ لگایا، اور دسترخوان پر لگانے کے بعد وہ چنگیر کہا جی آ جا آ کھا، اس نے کہا لے، جب روٹی کا ٹکڑا پکڑا، توڑی اور یوں کر کے زمین پہ رکھی، کہنے لگا اوہو، مکے سے آئے، مکے کی ریتیں ساری بھول گئے، باپ دادے کے اصول طور طریقے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمارے خاندانوں کی، مکے والوں کی ریت ہے، جب کوئی مہمان دروازے پہ آتا ہے بڑوں کی ریت ہے۔ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جانور ذبح کیا، کھانا لا کے رکھا، یوں کہا جی روٹی کا ٹکڑا توڑا، کہ پڑھو بسم اللہ، پہلے خلیل اللہ کھا رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو پرکھوں کی باتیں بھول گیا۔ ٹھیک ہے تمہارا دین علیحدہ، ہمارا مذہب علیحدہ، لیکن ہمارا طور طریقہ، دسترخوان تو اکٹھا ہے، گھر کی دیواریں اکٹھی، چھت اکٹھی ہے۔ جب ہم مکے میں روٹی کھایا کرتے تھے، پہلے مہمان نہیں میزبان روٹی توڑا کرتا تھا، اسے دیکھ کے مہمان کا حجاب کھلا کرتا تھا، اس کی حیا کھلا کرتی تھی۔ آج کیا بات ہے، روٹی تو نہیں کھا رہا اور مجھے کھلا رہا۔ سنو، ایمان تازہ ہوگا، کم سے کم فجر تک تو کروٹیں بدل کے سوتے رہو گے۔ کیا کیا؟ جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے گھر سے نکالا، جنہوں نے چہرے پہ تھپڑ مار کر گال ہونٹ پھاڑ دیے، ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ناراض تو نہیں ہوگا؟ کہ نہیں، کہ پھر دیکھ لے حضور سے شکایت تو نہیں کرے گا؟ نہیں، بھائی روٹی چھوڑ کے تو نہیں چلا جائے گا؟ نہیں، میرے چہرے پہ گالیاں تو مجھے ماں دے کے نہیں جائے گا؟ کہ نہیں، کہ بھائی جب مکے پاک میں تیرے چاچے نے، تیرے باپ نے ہمیں یہاں بالوں سے پکڑا، ہماری گدی پر مکے مار کر ہمیں گھر سے نکال کر شیب ابی طالب کی گھاٹی میں لا کے بٹھایا تھا، اگلے دن شام ہونے سے پہلے میرا بچہ ایک ڈبے میں پانی، ایک چگیر میں گھر سے روٹی لایا تھا، تو نے تیر مار کر وہ مشکیزہ پھاڑا تھا اور روٹی کو لات مار کے ڈبہ ٹیفل کا پھینک دیا تھا، تجھے یاد ہے نا؟ بس اتنا کہ روٹی چھوڑ کے رونے لگ گیا۔ کہ بھائی رحمت دو عالم علیہ السلام شام کو پھیرا مارا کرتے، اہل البیت میں اپنی بیٹی رقیہ ام کلثوم فاطمہ کے پاس، زینب کے پاس جایا کرتے، خدیجہ رو کے دکھاتی، سمجھ جاتے آج بھی کچھ نہیں کھایا۔ رحمت والا نبی پتے درخت سے توڑ کر جھپکی جھولی میں لا کے دیتا اور بچیوں سے کہتا انہیں دونوں ہاتھوں میں رگڑ کر سفوف بنا کے پانی کے گھونٹ سے پی جاؤ، تو پتے چباؤ، برداشت کر سکتا ہوں، تمہاری زبانوں سے قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے، محمد برداشت نہیں کر سکتا۔ پینے والوں، مشروبات پینے والوں، کالی کملی والے کو کیا جواب دو گے؟ کہنے لگا شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تم نے اتنے پتے کھلائے، اتنے پتے چبائے، میں روٹی کھانے کی عادت ہی ختم ہو گئی۔ صحابی رسول کی ٹھوڑی کو یوں اٹھایا، کہنے لگا ہوش میں بات کر رہے ہو؟ پتے تو جانور بکریاں کھایا کرتی ہے، اونٹ کھایا کرتی ہے، کہا تجھے کھا کے دکھاؤ۔ جلدی سے چھلانگ ماری، وہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑ، چھلانگ ماری، باہر نکلا، یوں درخت سے 4-5 پتے جھاڑ کے لایا، کہنے لگا دے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، 2-4 پتے مروڑ کے منہ میں ڈالے، ایک پتے کی نوک گال کے اندر چپکی، کلے کو پھاڑ دیا، خون نکلا، یوں کر کے منہ چھپایا، ادھر خون کا فوارہ نکلا، ادھر اس کافر کے سینے سے کفر کا زنگ نکلا، روٹی کا چگیر پرے کیا، نبی کے صحابی کو سینے لگا کے داڑے مار کے رونے لگا، کہنے لگا او لوگو ہم تو آج تک بے وقوفی میں رہے، نہ سمجھی میں رہے، ہم نے تو اپنا تمہیں دشمن سمجھا، لیکن واہ کیا کہنے تمہارے جن کے دسترخوان کی کوئی مثال نہیں، ان کے کلمے کی کیا مثال ہوگی؟ روٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے تجھے تیرا کلمہ پڑھ کے سناؤں گا۔ صحابی کے سینے سے لگ کے کلمہ پڑھا، صحابی کی چیخ نکلی، کہنے لگے تجھے کس چیز نے متاثر کیا؟ کہنے لگے جن کے جو کردار میں اتنے اعلیٰ، وہ اسلام میں کتنے اعلیٰ ہوں گے، جن کے غلام اتنے اعلیٰ، ان کا محبت کتنا اعلیٰ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، جماعت صحابہ، بنات صحابہ۔ ہم تو مثال تھے دنیا کے لیے، ہماری تو کوئی مثل ہی نہ تھا۔ اور 4 واشتروا بھی ثمنا قلیلا، کوئی 4 پیسے اوقات تھی، 4 پیسے میں ایمان بکتا۔
ہم نے تو ایمان کے خاطر باپ بہن بھائیوں کو چھوڑا لیکن کلمہ نہ چھوڑا. آج لوگوں پیسے کی چمک نے ماں باپ بھی چھڑا دیے، ایمان کی دولت بھی چھڑا دی.